چپکلی کے بچے، حرام کی نسل، بے وقوف ترین مخلوق، گدے سور اور خنزیر سے بدتر، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ من شر الدابہ۔ تو کہتے ہیں میں نہیں مانتا، کبھی شیشے میں شکل دیکھی اور خدا کی قسم یہ تجھے دنیا کی شکل نظر آتی ہے، تیرے چہرے سے خنزیر کا چہرہ اچھا ہے۔ وہ ابو بکر کو ذرات نے مانا، قطرات نے مانا، پیروں پر نے مانا، سمندر نے مانا، دریاؤں نے مانا، ہواؤں نے مانا، فضاؤں نے مانا، آسمانوں نے مانا، زمینوں نے مانا، چرندوں نے مانا، پرندوں نے مانا، درندوں نے مانا، نفسوں نے مانا، انسانوں نے مانا، حیوانوں نے مانا، جانداروں نے مانا، بے جان نے مانا، پتھروں نے مانا، کنکریوں نے مانا، زمینوں نے مانا، مکہ نے مانا، مدینہ نے مانا، بیت اللہ نے مانا، مسجد نبی نے مانا، پہاڑوں نے مانا، فضاؤں نے مانا، فضاؤں نے مانا، ذرات نے مانا، قطرات نے مانا، پیروں پر نے مانا، پرنے نے مانا، چپے چپے نے مانا، جگہ جگہ نے مانا، مقام مکان نے مانا، کائنات کے ہر حلالی نے ابو بکر کو مانا۔ انصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام علماء کرام، ہر دل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے ہاں طارق روڈ کراچی معمور مسجد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت کے عنوان سے معنون اس خوبصورت پروقار تقریب میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے اس وقت سے یہ منظر یاد ہے جب میں اپنے علاقے کی یونٹ کا صدر ہوتا تھا۔ 22 جمادی الثانی کا جلوس جب ریگل چوک پر اختتام پذیر ہوتا تھا، اس وقت مائک سے ایک اعلان ہوا کرتا تھا کہ آج رات بعد نماز عشاء طارق روڈ پر شان صدیق اکبر کے عنوان سے ایک خوبصورت جلسہ ہوگا۔ آپ تمام حضرات اس جلسے میں تشریف لائیں۔ ہمیں یاد ہے کہ اس جلوس کے اختتام کے بعد سے بجائے گھر جانے کے ہمارا رخ طارق روڈ کی طرف ہوا کرتا تھا، اور یہاں باہر روڈ پر عظمت صدیق اکبر کانفرنس کا انعقاد ہوتا تھا۔
جس کے میزبان اور جس کے منتظم ڈاکٹر ہارون قاسمی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے، اور وہ خوبصورت تقریب رات گئے تک جاری رہتی تھی۔ آج جب میں یہاں جمادی الثانی کے مہینے میں آیا اور 22 جمادی الثانی کے قریب آیا تو مجھے وہ منظر سارا یاد آ گیا۔ ایک دفعہ یوں ہوا تھا کہ ہم نے اس یوم صدیق اکبر کے لیے اپنے یونٹ کی طرف سے خوبصورت پٹیاں بنائی تھی، اور وہ پٹیاں صرف ہماری یونٹ ہی باندھ کر آیا تھا۔ جب ہم ریگل چوک پر پہنچے تھے جلوس کے ساتھ، تو وہاں ہم نے اس کے خوبصورت منظر پیش کرنے کے لیے، انفرادی طور پہ نظر آنے کے لیے ایک خوبصورت منظر پیش کیا تھا کہ ہم اپنے یونٹ کے تمام لوگ اس دائرے میں کھڑے ہو گئے، اور دائرے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، اور وہاں ہم نے نعرے شروع کیے، اور نعرہ ہم شان صدیق اکبر پر لگاتے تھے، اور اس کا انداز یوں تھا کہ ہم کہتے تھے پلٹ کے کہے، وہ کہتا تھا صدیق اکبر، ہم کہتے تھے ہاتھ اٹھا کے کہے، وہ کہتے تھے صدیق اکبر، ذرا جھک کے کہو صدیق اکبر، اٹھ کے کہو صدیق اکبر، چھا کے کہو۔ تو جو لفظ کہتے تھے وہ اس کی حیت بھی وہی بنا لیتے تھے، پلٹ جاتے تھے، گھوم جاتے تھے، ہاتھ اٹھا لیتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، قدم آگے کر کے، قدم پیچھے کر کے۔ اس جلوس میں یہ خوبصورت منظر دیکھ کر ہمارے جو حضرات اسٹیج پر تھے وہ پوچھتے تھے یار یہ نیا اسٹائل کہاں سے نکال لیا جس نے پورے جلوس کو جو ہے وہ خوبصورت بنا دیا ہے۔ آج مجھے آپ کے سامنے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ بڑے نہیں رہے، ہارون قاسمی شہید نہیں رہے، عبد الغفور ندیم نہیں رہے، الیاس زبیر شہید نہیں رہے، حافظ احمد بخش ایڈوکیٹ نہیں رہے، منظور خان نہیں رہے، حافظ شفیق نہیں رہے، اور کتنے شفیق اور مہربان تھے جو آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ہمیں ان بڑوں کی موت نے اس بڑی جگہ پہ کھڑا کر دیا، اور میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ مجھ سے قبل علماء خطبہ آپ حضرات کے سامنے خوبصورت گفتگویں فرما چکے ہیں، بالخصوص سید عبدالرافع شاہ بخاری جو نئے اور نوجوان خطیب ہیں، ان نے خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے کی ہے۔ اور میرے بھائی اور کراچی کے دلوں کی دھڑکن شاہین اہل سنت حضرت علامہ تاج محمد حنفی صاحب بھی آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں، اور میں بہت مبارکباد پیش کروں گا مفتی شکیل صاحب کو جو اس مسند پر آئے ہیں، جو شہیدوں کی مسند ہے اور اسے خوب نبھا رہے ہیں اور خوب کام کر رہے ہیں۔ میری ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اس لیے کہ انہوں نے شہیدوں کے مرکز کو آباد کیا، نہ صرف آباد کیا بلکہ اسے روشن کر دیا، اور وہی سلسلہ جو کئی زمانہ پہلے چلا کرتا تھا ہارون قاسمی شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، اس سلسلے کو دوبارہ زندہ کیا، اس کا احیاء کیا، اور آج اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں اپنے پیارے بھائی محمد یوسف کو جو ہارون قاسمی شہید رحمت اللہ علیہ کے بھائی ہیں، انہیں بھی خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اور دشمن سے بھی کہتا ہوں تم نے یہ منبر خالی کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہاں حضرت مولانا اسحاق شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا ہارون قاسمی شہید رحمت اللہ علیہ کو تم نے نشانہ بنایا تھا۔ شاید تمہاری غرض یہ تھی کہ یہ منبر خالی ہو جائے گا، یہ آواز خالی ہو جائے گی، اب حق کو صدا کی آواز یہاں سے نہیں لگے گی۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں علماء اکابر اور مشائخ اور بڑے بڑے حضرات تو آئے رہے، آج میاں عبد الباسط سے کھڑے ہو کر بھی یہ بتا دیا ہے کہ خاندان قاسمی زندہ ہے، اور صحابہ کے دشمنوں تمہاری پیٹھ میں خنجر پہ وسط ہوتا رہے گا۔ ہر شہید کا گھرانہ صدیق کی صداقت بیان کر کے تمہیں بتاتا رہے گا، صدیق کے چاہنے والوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس تمہیدی گفتگو کے بعد آپ سے تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تین باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر ابو بکر صدیق کی توہین اور تکفیر کر کے
دشمن اور اہل کفر اس کوشش میں لگے ہوئے کہ وہ ابو بکر صدیق کی عظمت کو کم کر دیں گے یا آپ کی شان کو کم کر دیں گے. انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ابو بکر صدیق وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. ابو بکر صدیق ستاروں میں وہ چاند ہے. ابو بکر صدیق صحابہ میں وہ سورج ہے. ابو بکر صدیق دنیا میں وہ روشن انسان ہے. ابو بکر صدیق وہ باکمال ہے. ابو بکر صدیق ایسا باجمال ہے. ابو بکر صدیق ایسا مکرم ہے. ابو بکر صدیق ایسا محترم ہے جس کے نام کو, جس کی شان کو, جس کے خاندان کو, جس کے پیغام کو, جس کی حیثیت کو مٹایا نہیں جا سکتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے, کوئی زمین پہ کھڑے ہو کر چمکتے ہوئے اس چاند سے خوف زدہ ہو یا اس چاند سے نفرت کرتا ہو اور وہ نفرت کرتے ہوئے اس چاند کی طرف انگلی اٹھا کر چھپانا چاہے اور لوگوں کو کہے یہ چاند نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جو دن میں نکلے ہوئے سورج کے سامنے انگلی رکھ کے سورج کو چھپانا چاہے اور یہ کہے کہ سورج نکلا نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی کہے قرآن نہیں ہے. ارے ظالموں, ابو بکر کے ہوتے ہوئے, ابو بکر کی شان کو ہوتے ہوئے تم اس کا انکار کرتے ہو. جیسے چاند انگلی کے سامنے نہیں چھپ سکتا, سورج انگلی کے سامنے نہیں چھپ سکتا, قرآن کے اوراق نہیں چھپ سکتے, صدیق کی صداقت نہیں چھپ سکتی, عدالت نہیں چھپ سکتی, سخاوت نہیں چھپ سکتی, شجاعت نہیں چھپ سکتی, صدیق کی عظمت نہیں چھپ سکتی, افکارات نہیں چھپ سکتے, خیالات نہیں چھپ سکتے, تصورات نہیں چھپ سکتے. آپ کا پیغام نہیں چھپ سکتا, آپ کا جذبہ نہیں چھپ سکتا, آپ کی محنت نہیں چھپ سکتی, آپ کی قربانی نہیں چھپ سکتی, آپ کی جدوجہد نہیں چھپ سکتی, نبوت کے ساتھ چلنا نہیں چھپ سکتا, نبی سے رشتہ نہیں چھپ سکتا, نبی سے تعلق نہیں چھپ سکتا, پیغمبر سے واسطہ نہیں چھپ سکتا, نبی سے رابطہ نہیں چھپ سکتا, دونوں کا تعلق نہیں چھپ سکتا, پیار نہیں چھپ سکتا, الفت نہیں چھپ سکتی, عقیدت نہیں چھپ سکتی, آپ کی ہجرت نہیں چھپ سکتی, آپ کے سفر نہیں چھپ سکتے, غار نہیں چھپ سکتی, بازار نہیں چھپ سکتے, مکہ نہیں چھپ سکتا, بیت اللہ میں چلنا نہیں چھپ سکتا, آپ کا طواف نہیں چھپ سکتا, آپ کا مطاف نہیں چھپ سکتا, آپ کی صفا و مروہ نہیں چھپ سکتی, بدر کا خیمہ نہیں چھپ سکتا, نبی کی دعائیں نہیں چھپ سکتی, حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہنا ابو بکر کا نہیں چھپ سکتا, ابو بکر نے بیٹی دی نہیں چھپ سکتا, ابو بکر کا حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا نہیں چھپ سکتا, ابو بکر کے پیچھے عمر نے نماز پڑھی نہیں چھپ سکتا, عثمان مقتدی بنا نہیں چھپ سکتا, علی مقتدی بنا نہیں چھپ سکتا, حسن و حسین آپ کے ساتھ رہے نہیں چھپ سکتا, سیدہ فاطمہ سے تعلق نہیں چھپ سکتا, سیدہ کا آپ کے بیٹی ہونا نہیں چھپ سکتا, نبی سے قربت نہیں چھپ سکتی, نبی سے تعلق نہیں چھپ سکتا. ہاں دنیا بھر کے لوگوں کس کو چھپاؤ گے, آج بھی روزے میں حضور کے ساتھ لیٹا ہوا ابو بکر رب عزت جلال کی قسم نہیں چھپ سکتا. میں ان سے کہتا ہوں کیوں اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہو خامخواہ, کیوں اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہو. رب ذوالجلال کی قسم ان کی عظمت نہیں چھپ سکتی, صدیق کی عظمت, صدیق کی عظمت, صدیق کی عظمت نہیں چھپ سکتی, اور منکر کا کفر بھی نہیں چھپ سکتا. ان کی ذات پہ آ جائے نہیں ہو سکتا, عزت کم ہو جائے نہیں ہو سکتا, اہمیت میں کمی آئے نہیں ہو سکتا, نسبتیں ٹوٹے نہیں ہو سکتا, رشتہ ٹوٹے نہیں ہو سکتا, مصلی ٹوٹے نہیں ہو سکتا, خلافت ٹوٹے نہیں ہو سکتا, الٹے بھی لٹک جاؤ نہیں ہو سکتا.
ایک مہینہ نہیں پورا سال ماتم کرو نہیں ہو سکتا، ساری عمر پٹتے رہو نہیں ہو سکتا، آگ میں جل جاؤ نہیں ہو سکتا، دریا میں کود جاؤ نہیں ہو سکتا، خودکشی کر لو یہ ہو سکتا۔ میں تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، جو مرضی ہے کر لو، جو مرضی ہے کر لو۔ ابو بکر صدیق کی شان میں کمی ہو سکتی؟ تم ابو بکر کی صحابیت کو نہ مان کے جو مرضی ہے کرو۔ سب کچھ ہو سکتے ہو مگر مسلمان نہیں ہو سکتا، سب کچھ بن سکتے ہو مگر مسلمان جو مرضی ہے کر لو۔ اس کا انکار کر کے اس کی عظمتوں پہ حرف، بھلا یہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی کو جلن اور تکلیف ہو اور زمین پر کھڑا ہوا چاند پر تھوکے کہ میں نہیں مانتا؟ تھوک لے جائے گا؟ اس پہ چڑھ، 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 یعنی ایک پہ ایک چڑھ، اوپر چڑھنے کے لیے تو اس پہ چڑھ، اس پہ چڑھ، اس پہ چڑھ، اس پہ چڑھ، یعنی ایک پہ ایک چڑھ، پہنچ جائے گا؟ بہت ساروں پہ چڑھے پہنچ جائے گا، بہت چیزوں پہ چڑھے پہنچ جائے گا، اگر بانس پہ چڑھے تب بھی نہیں پہنچتا، پہنچے گا؟ جو مرضی ہے کر لے، تو آسمان کے ستاروں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو مرضی ہے کر لے، تو ستاروں تک، چاند تک، سورج تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ اب دن کو سورج نکلے کوئی کہیں میں نہیں مانتا تو نہ مان، تیرے نہ ماننے سے سورج چھپ جائے گا، کسی کے نہ ماننے سے چاند چلا جائے گا، کسی کے نہ ماننے سے ستاروں پہ گرد پڑ جائے گی۔ جس طرح ان ستاروں کے نہ ماننے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ان پر، صحابہ کے نہ ماننے سے صحابہ پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یا تو لگاؤ نا، لگاؤ تو پھر پتہ چلے کسی نے واہ کہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کے جذبے کو سلام ہے۔ ان کو کچھ ہو سکتا لیکن کہنے والے کا ایمان بچ نہیں سکتا۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا، تھوکنے والے کا تھوک اس کے چہرے پہ گرے گا، جو انہیں کہو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، ان کی عزت پہ فرق نہیں پڑتا۔ جب عام صحابی کی عزت پہ تیرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو صحابہ کے امام پر تیرے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ چھوٹے کو کچھ کہے گا تو چھوٹا کافر بنے گا، بڑے کو کچھ کہے گا تو بڑا کافر بنے گا، بنے گا، بنے گا۔ توجہ، 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 توجہ۔ چھوٹے کو کچھ کہے گا تو چھوٹا بنے گا، بڑے کو کچھ کہے گا تو بڑا کافر بنے گا۔ توجہ ہے؟ ابھی تمہیں نام لیے نہیں آؤں گا، میرے نام لینے سے پہلے آپ کیوں لیتے ہو؟ امام سے آگے جانا چاہتے ہو، اور آپ کو پتہ ہے بندہ امام سے آگے ہو نماز نہیں ہوتی۔ پیچھے رہا کرو، اگر نماز پڑھنی ہے تو، نہیں پڑھنی جو مرضی ہے کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب میں اگر شمار ہو، نماز میں اگر کھڑے ہو تو پھر امام کو ماننا پڑے گا، ان کی طرح مت کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
کوئی مانے نہ مانے، تیرے نہ ماننے سے ابو بکر کی عظمت پہ کیا فرق پڑے گا؟ طارق روڈ کے لوگوں، ابو بکر کو تورات نے مانا ہے، ابو بکر کو زبور نے مانا ہے، ابو بکر کو انجیل نے مانا ہے، ابو بکر کو قرآن نے مانا ہے، سپاروں نے مانا ہے، آیاتوں نے مانا ہے، حرفوں نے مانا ہے، جملوں نے مانا ہے، ابو بکر کو خدا نے مانا ہے، مصطفیٰ نے مانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ کل ایک کہہ رہا تھا سندھی میں ایسا کافر آئے ہو، میں نے کس سے پوچھا اس کا ترجمہ کیا ترجمہ؟ کہتے ہیں میں کافر ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہم خلافت کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا بات کھلی ہو گئی۔ اس نے یہی بس اس نے کہا میرے لیڈر نے بھی یہی کہا ہے۔ میں نے کہا وہ کون سا کم ہے، وہ تیرے سے بڑا ہے۔ ہم نہیں مانتے، تم ہوتے کون ہو؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ہے کیا؟ اس کی کیا حیثیت ہوگی جس کی بلدیت میں اس کے باپ کا نام ہی وہ ابو بکر کو کچھ کہے گا؟ وہ ابو بکر کو خدا نے مانا، قرآن نے اعلان کیا اِنَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ تم مدد کرو نہ کرو، بھلے نہ کرو۔ اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین میں صدیق ہے، اس ہما فی الغار میں صدیق ہے، اس یقولون صاحبی میں صدیق ہے، قرآن کھول صدیق ہے، سورتیں کھول صدیق ہے، آیاتیں پڑھ صدیق ہے، حدیث پڑھ صدیق ہے، بخاری پڑھ صدیق ہے، مسلم پڑھ صدیق ہے، ترمذی پڑھ صدیق ہے، ابو داؤد پڑھ صدیق ہے، نسائی پڑھ صدیق ہے، حدیث کتاب صدیق ہے، آدھے عمر کی زبان میں صدیق ہے، عثمان کے خیال میں صدیق ہے، علی کی زبان پہ صدیق ہے۔ ابو بکر بات سمجھ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ بھی کہہ دو نا، نہیں ہے کوئی اس کا ہم سر۔ توجہ، کہتے ہیں میں نہیں مانتا، تو ہے کیا؟ اسے قرآن نے مانا ہے، اور توجہ، اسے جبرائیل نے مانا، میکائیل نے مانا، اسرافیل نے مانا، وہ ابو بکر وہ ہے جس کو اس کی ولادت سے پہلے آسمانی کتابوں نے مانا۔ کس نے نہیں مانا؟ تو بات کس کی کر رہا ہے؟ جس کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہے۔ امت کا یہ پہلا اتحاد ہے، اس پہلے اتحاد کی نشانی کا نام ابو بکر ہے، اس پہلے اتحاد کی علامت کا نام ابو بکر ہے، اس پہلے مصلی کے وارث کا نام ابو بکر ہے، اس پہلے امام کا نام ابو بکر ہے، جانشین رسول کا نام ابو بکر ہے، خلیفہ رسول کا نام
اور حسن و حسین کے امام کا نام ابو بکر ہے۔ یوں نہیں کہتے تو یوں کہہ دو، واہ صدیق واہ، واہ صدیق واہ، واہ صدیق واہ۔ اگر آپ بھی نعرے لگاتے رہیں گے میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی گھڑی میں اپنا وقت طے کیا ہے جو مجھے پتہ ہے اور میری گھڑی کو۔ آپ کو اس کا پتہ؟ اب بھلے صبح تک جائے مجھے غم ہی نہیں، میں نے کہی ایسی بات نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ کہتے ہم نہیں مانتے۔ توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، بیماری کی حالت میں پہلی بات یہ علماء نے بیان کر دی، میں تفصیل تکرار میں نہیں جاتا۔ بیماری کی حالت میں حضور علیہ السلام نے اپنے مصلی پہ جسے کھڑا کیا وہ کون ہے؟ میں آج طارق روڈ مسجد میں شہداء کے مرکز میں کھڑے ہو کے اہل تشیع جوانوں تم سے کہتا ہوں اپنے بڑوں سے پوچھو، حضور نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیماری میں جسے مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑا کیا ان سے پوچھو اس کا نام کیا ہے؟ تاجو شیعہ جوانوں میں تمہیں بار بار اپنی گفتگو میں مخاطب کرتا ہوں، میں تمہارے بڑوں کو نہیں، اس لیے کہ تمہارے بڑوں میں اہلیت ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں اس لیے مخاطب کرتا ہوں کہ تم سوال کرو، پوچھو اسے، سوال کرو اور سوال یہ کرو کہ اس کا نام بتاؤ، اس کا نام بتاؤ جسے مصلی پہ حضور نے اپنی زندگی میں کھڑا کیا، نام بتاؤ۔ میں پھر تم سے پوچھوں گا تمہارے بڑے کیا نام بتاتے اور وہ الٹے بھی لٹک جائے، ابو بکر کے علاوہ کوئی نام آئے گا ہی نہیں، کوئی نام آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ مصلی پہ کوئی اور آیا ہی نہیں۔ توجہ، دوسری بات ان سے پوچھنا، 17 نمازیں پڑھائی ہیں اس نے، کتنی؟ چلو ایک دن ویسے کہہ دیا، دوسرے دن روک دے، دوسرے دن کہہ دیا، تیسرے دن روک دے۔ ایک دن میں عمر کہے آقا مجھے کرو، عثمان کہے مجھے بھی پڑھانے تو اعزاز ہے، علی کہے چچا زاد بھائیو آپ کا داماد ہوں، گھر کا فرد ہوں، رشتہ دار ہوں، اہل بیت ہوں، بڑا مقام اور مرتبہ ہے، حضور مجھے چاہیے نا میں بھی ایک نماز پڑھاؤں۔ عمر نے بھی نہیں کہا، عثمان نے بھی نہیں کہا، علی نے بھی، طلحہ نے بھی، سعد نے بھی، سعید نے بھی، زبیر نے بھی، عباس نے بھی، کسی ایک نے بھی، کوئی بولا بھی، کوئی ہلا بھی، کوئی ہٹا بھی، کسی نے اختلاف بھی، کوئی باہر بھی، کسی نے احتجاج بھی، احتجاج بھی نہیں کیا، باہر بھی کوئی نہیں نکلا، مصلی پہ بھی کوئی اور نہیں آیا، خواہش بھی کسی نے نہیں کی، اظہار بھی کسی نے نہیں کیا، حضور نے کسی اور کو بتایا بھی نہیں، بنایا بھی نہیں، آگے کیا بھی نہیں۔ 17 کی 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں، بیماری میں، جب حجرے میں موجود تھے، پڑھانے والے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ابو بکر کی خلافت کا انکار کرنے والوں میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ کیا نام ہے؟ الٹے لٹک جائیں گے، ابو بکر کے علاوہ کسی کا نام، اور اگر تم کہتے ہو آئے گا تو میں چیلنج دے رہا ہوں، لاؤ، چیلنج دے رہا ہوں، جتنا انعام کہوں گے تمہیں دیں گے، وہ نام لاؤ جو مصلی پہ کھڑا ہوا، الٹ کر پلٹ کر، جبر سے، کراہت سے، مرضی سے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، مان کر نہ مان کر، نام جب بھی بتاؤ گے ابو بکر ہی کا بتاؤ گے۔ جب ابو بکر مصلی پہ کھڑے اور باقی کسی نے کہا بھی، اور میں ایک اور مزے کی بات کرنے لگا ہوں، ابو بکر نے بھی نہیں کہا۔ آپ کی مسجد میں جب کوئی امام صاحب آتا ہے تو انٹرویو دیتا ہے،
امتحان لیا جاتا ہے. کمیٹی کے لوگ کہتے ہیں جمعہ پڑھاؤ, سامنے سارے محلے کے شیخ الحدیث بیٹھے ہوتے ہیں اور امام صاحب امتحان دے رہا ہوتا ہے. اکثر کمیٹی والوں کی خواہش ہوتی ہے 4-5 مہینے تک امتحان چلتا ہی رہے. چلو کچھ نہیں, 5 مہینوں کی تنخواہ تو بچے گی. جزاک اللہ, آپ کو جزاک خیر دے اللہ. بھیجا بھی تو ہم نے تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چل بھی تو اسی لیے بڑا تیز رفتار سے رہا ہے. آپ کی محبتوں کا ساتھ بھی تو ہے نا, تعاون اور محبت کا رشتہ بھی تو ہے نا. تو کہتے ہیں مجھے لگاؤ, کوئی کہتا ہے مجھے لگاؤ, وہاں کوئی نہیں کہا. کسی نے کہا, کس نے کس نے کہا؟ خود اپنی مرضی سے کہا تو کھڑا ہو جا. اللہ کے رسول امتحان تو لیں, امتحان تو کا کون سا امتحان ہے جو صدیق نے نہیں دیا ہے؟ کون سا امتحان ہے جو ابو بکر نے نہیں دیا؟ اس کی قسمت میں اول دن سے اول ہی لکھا ہوا ہے. اس کے مقدر میں پہلے دن سے پہلا لکھا ہوا ہے. یہ تورات میں پہلا, یہ زبور میں پہلا, یہ انجیل میں پہلا, ایمان میں پہلا, اسلام میں پہلا, ایمان میں پہلا, عقیدے میں پہلا, توحید میں پہلا, رسالت میں پہلا, اقرار میں پہلا, اعلان میں پہلا, اظہار میں پہلا, جرات میں پہلا, وفا میں پہلا, بہادری میں پہلا, صداقت میں پہلا, دیانت میں پہلا, شرافت میں پہلا, طہارت میں پہلا, بزرگی میں پہلا, آنے میں پہلا, چلنے میں پہلا, پڑھنے میں پہلا, دوستی میں پہلا, تعلق میں پہلا, رشتے میں پہلا, محبت میں پہلا, عقیدت میں پہلا, اظہار میں پہلا, اقرار میں پہلا, اعلان میں پہلا, چلن میں پہلا, چال میں پہلا, انداز میں پہلا, آواز میں پہلا, اگاؤں میں پہلا, آگے آنے میں پہلا, بدر میں پہلا, عہد میں پہلا, خیبر میں پہلا, تبوک میں پہلا, یرموک میں پہلا, غزوات میں پہلا, صف میں پہلا, مجاہدت میں پہلا, خطبے میں پہلا, رتبے میں پہلا, عظمت میں پہلا, شانوں میں پہلا, بلندیوں میں پہلا, رفتوں میں پہلا, کمالوں میں پہلا, خوبیوں میں پہلا, جمالوں میں پہلا, علم میں پہلا, تقوی میں پہلا, طہارت میں پہلا, بزرگی میں پہلا, شرافت میں پہلا, ولادت میں پہلا, عظمتوں میں پہلا, کرامتوں میں پہلا, فضیلتوں میں پہلا, شرافتوں میں پہلا. توجہ 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 توجہ, نبی کے بعد نبی کے روزے میں بھی پہلا. سبھی اہل سنت زندہ باد. کوئی جگہ تو بتا. صدیق کے منکر پہ لعنت, صدیق کے منکر پہ لعنت, صدیق کے منکر پہ لعنت. ارے بابا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ بھلا یہ بھی کوئی بات کہنے کی ہے؟ وہاں تو ہر وقت برس رہی ہے. میں نے پوچھا اس سے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب پتہ تو لگے وہ کون ہے یہ کون ہے. وہ تو اقرار ہے, چھوڑی اس بات. توجہ ہے, ابو بکر ہر چیز میں پہلا ہے. حضور کے بعد اس روزے میں جانے والا اونچی اونچی آئے ہائے ہائے ہائے, آگے چلنے لگاؤ, آگے چلنے لگاؤ. قیامت آئے گی, قبریں کھلیں گی, قبریں کھلیں گی,
हुजूर के बाद कब्र से पहले निकलने वाले का नाम हुजूर ने फरमाया मेरे दाएं हाथ में जिसका हाथ होगा वो कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? तवज्जो, आगे जाना चाहता हूं। तुम अबू बकर की मुखालफत करते हो, हम नहीं मानते। अबू बकर के बगैर हिसाब भी शुरू नहीं होगा। अबू बकर के बगैर सिर्फ इस उम्मत का नहीं, सिर्फ इस उम्मत का नहीं, पूरी खलकत खड़ी रहेगी, नफ्सी नफ्सी करती रहेगी, हिसाब शुरू नहीं होगा। लोग परेशान याद हो जाएंगे। रब्बा, आसमान का सूरज सरों पर है। यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। आज कोई किसी का नहीं है। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून। सब बांधे खड़े, आज कोई बोल नहीं रहा। ज़बाने गूंगे, बोल नहीं सकते। सिफारिश करने वाला कोई नहीं है। हुजूर के पास जाएंगे, महबूब फंसे हुए इस उम्मत को बचाओ, इंसानियत को बचाओ, हिसाब को शुरू करवाओ। हुजूर सर सजदे में रखेंगे, रोने लग जाएंगे। आंसू निकले थे, कभी ये आंसू निकले थे तो सिद्दीक ने कहा था आका बस कीजिए। ये बदर था जहां अबू बकर ने कहा था आका बस कीजिए, मुझसे ये आंसू देखे नहीं जाते। आज गिर गए, आंसू निकल रहे हैं। इरफा रासक, महबूब सर उठा। तू कहां झुका हुआ है? तुझे क्या हुआ? उम्मती। उसके ससुर को गाली दे दी, उसके ससुर को किसी ने काफिर कह दिया। तुम चैन की नींद सोते हो, उठते क्यों नहीं हो? मैदान में क्यों नहीं आते हो? जवाब क्यों नहीं देते हो? सिद्दीक की असमत के लिए पेश क्यों नहीं करते हो? रब की कसम है, जो सिद्दीक के खाते लग गया वो नाकाम हो सकता ही नहीं। इरफा रासक, सर उठा। महबूब मुकड़ा दिखा, क्या हुआ? हिसाब शुरू कर। अल्लाह हिसाब से शुरू करो, अल्लाह हिसाब से शुरू करो। का चल पेश कर। क्या कर? क्या कर? तारिक रोड के लोगों, पेश कर, पेश कर। और उस वक्त भी सबसे पहले अल्लाह के दरबार में पेश होने वाले शख्स का नाम अबू बकर है। क्या नाम है? क्या नाम है? इधर से शुरू कर, उधर तक जा। तवज्जो, जन्नत बड़ी है, जन्नत बड़ी है, जन्नत के दरवाजे बड़े हैं, बहुत बड़े दरवाजे, इसीलिए तो 8 है। कितने? कोई आदमी कहेगा मैं इस दरवाजे से जाऊं, कोई कहेगा मैं इससे जाऊं, कोई कहेगा मैं इससे जाऊं। दरवाजे कहेंगे अबू बकर तू इधर से आ। 8 दरवाजे जिसको उस दिन पुकारेंगे, यहां से गुजर, उस गुजरने वाले का नाम क्या है? ये मुंह और मसूर की दाल मैं नहीं मानता। चिपचिली के बच्चे, हराम की नस्ल, बेवकूफ तरीन मखलूक, गद्दे सुअर और खिंजीर से बदतर। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। मिन शर्रि दाबा। तू कहता है मैं नहीं मानता। कभी शीशे में शक्ल देखी? और खुदा की कसम ये तुझे दुनिया की शक्ल नजर आती है, तेरे चेहरे से खंजीर का चेहरा अच्छा है।
वो अबू बकर को ज़र्रात ने माना, कतरात ने माना, पैरों पर ने माना, समंदर ने माना, दरियाओं ने माना, हवाओं ने माना, फिजाओं ने माना, आसमानों ने माना, ज़मीनों ने माना, चरिंदों ने माना, परिंदों ने माना, दरिंदों ने माना, नफ्सों ने माना, इंसानों ने माना, हैवानों ने माना, जानदारों ने माना, बेजान ने माना, पत्थरों ने माना, कंकरियों ने माना, ज़मीनों ने माना, मक्का ने माना, मदीना ने माना, बैतुल्लाह ने माना, मस्जिद नबी ने माना, पहाड़ों ने माना, फिजाओं ने माना, फिजाओं ने माना, ज़र्रात ने माना, कतरात ने माना, पैरों पर ने माना, पर्रे ने माना, चप्पे चप्पे ने माना, जगह जगह ने माना, मकान मकान ने माना, कायनात के हर हलाली ने अबू बकर को माना। तुम उंगलियों पे गिने जा सकते हो जो नहीं मानते, तुम उंगलियों पे गिने जा सकते हो जो नहीं मानते, जो मानते वो कंप्यूटर में भी नहीं आ सकते। कैलकुलेटर खत्म हो जाएगा, उनकी रफ्तार तादाद मालूम कर सकता। मुसल्ले पे खड़े हुए, किसने खड़े किए? इख्तिलाफ मुझसे तो नहीं, हमने तो नहीं खड़े किए, प्लानिंग यहां तो नहीं बनी थी, सिपाही साहब नहीं खड़े किए, अहले सुन्नत ने खड़े नहीं किए, किसने खड़ा किया? हिम्मत पैदा करो ना, सीधा सीधा बोलो नबी को नहीं मानते, सिद्दीक का सहारा क्यों लेते हो? सीधा बोलो नबी का फरमान नहीं मानते, कहो ना तुम अली को नहीं मानते। शिया जवानों जरा अपने बड़ों से पूछो, तुम्हारे इमाम मासूम है, इमाम का कौल मासूम, इमाम का फेल मासूम, इमाम का अमर मासूम, इमाम की बात मासूम, इमाम का कौल मासूम, इमाम का चलना मासूम, इमाम का बैठना मासूम, इमाम की नमाज मासूम। तुम कहते इमाम मासूम है, इमाम जो करे सब सही है या गलत है? भाई इमाम जो करे सब सही है या गलत है? तुम्हारी नजर में अपने बड़ों से पूछो, जो इमाम की ना माने मुसलमान रहता है? मैं 3 दफा बयाने लगा, ना ऐसे थोड़ी, दूसरी तरह से मैं कह रहा हूं, समझते हैं ना? समझा कर बात समझ आ रही है? हजरत अली ने अबू बकर को माना, हजरत अली ने अबू बकर को माना या नहीं माना? कोई कहता नहीं माना, मैं कहता हूं दलील दे, मैं कहता हूं माना, वो कहता है दलील दे। मैंने कब सिद्दीक के पीछे सफ में खड़ा हुआ दे, अबू बकर आगे अली पीछे, वो अबू बकर आगे अली पीछे, क्या है? एक मुझे कहने लगा भला ऐसा भी हो सकता है काबा आगे हो और काबा पीछे हो और कोई और आगे हो। मैंने कहा समझो ना, वो कितना बड़ा होगा जिसके पीछे काबा हो। लोगों को झूठ बोलते हो, फ्रॉड करते हो, दगा देते हो, धोखा देते हो, वो देखो काबा पीछे, कैसे नमाज हो सकती है? मैंने कहा इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो अली की नमाज नहीं हुई, तुम अली की नमाज का इनकार करके गुस्ताखी कर रहे हो। तुम कहते हो काबा पीछे, आगे कौन है? मैंने कहा फिर मानो ना, वो कितना आला अरफा कामिल है जिसके पीछे काबा भी खड़ा है। फिर मैं सवाल करता हूं, अली काबा है या हसन भी काबा है, हुसैन भी काबा है? फिर एक काबे नहीं 3 काबे खड़े। तवज्जो है, अबू बकर के पीछे अली ने नमाज पढ़ी, हसन ने पढ़ी, हुसैन ने पढ़ी, कितने इमामों ने, कितने इमामों ने? जो एक इमाम की ना माने वो काफिर, जो 2 की ना माने 2 मर्तबा काफिर, जो 3 की ना माने वो 3 मर्तबा काफिर। इसीलिए हक नवाज ने 1 मर्तबा नहीं कहा था, 3 मर्तबा कहा था। तुम 3 इमामों के मुनकिर होकर अपने मज़हब में भी मुसलमान नहीं रहे। अबू बकर आगे खड़े, कोई सबसे निकला? अगली बात खत्म करने लगा हूं, तवज्जो है। मैं आजकल आंखों की तवज्जो नहीं चाहता, मैं चेहरे की तवज्जो भी नहीं चाहता, मैं दिल की चाहता हूं।
میں دل کی چاہتا ہوں اور اللہ کی قسم دل سے چاہتا ہوں. کس سے چاہتا ہوں؟ دل چاہتا ہوں، دل سے چاہتا ہوں. کسی نے مجھے کہا دل کیوں لے رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے نہیں لے رہا، ان کے لیے لے رہا ہوں جن نے دل کسی کو دیا تھا. جن نے دل کسی کو دیا تھا، اور دل کس کو دیا تھا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. ان کے دلوں کا امتحان ہوا تھا اور ہر دل میں محمد کو پایا تھا. توجہ، بس دل متوجہ کرو. مصلی پہ کھڑے، آگے ابو بکر ہیں، پیچھے سارے ہیں یا نہیں؟ کوئی اس میں اختلاف ہے؟ کوئی تحریک بن گئی ہے؟ کچھ لوگ باہر نکل گئے. آج نکلے ہوئے نا، آج نکلے ہوئے نا. کیوں نکلے ہوئے؟ عمران کو نہیں مانتے. عمران کو نہ ماننے والا باہر نکل سکتا ہے، ابو بکر کو نہ ماننا والا علی ہو تو باہر نہ نکلے گا. مجھے ایک کہنے لگا مولوی صاحب بات یہ حکمت تھی. کیا تھی؟ میں نے کہا بدبخت تو بھی حکمت کر لے. ان نے اس وقت حکمت کر کے مان لیا، لانتی تو آج حکمت کر کے تو بھی مان لے. کم از کم اپنے امام کی تو ماننا. تیرے امام کا طریقہ حکمت سے مان لیا تو بھی مان. لیکن انہوں نے تمہارے بقول تم کہتے ہو دل سے نہیں مانا تھا، ظاہری مانا تھا. بدبختو تم علی پر یہ بات کرتے ہو. کون علی؟ شجاع علی، بہادر علی، جرأت مند علی، غیرت مند علی، کبھی علی، فاتح علی، خیبر اکھاڑنے والا علی، مرم کو اٹھا کر پٹک دینے والا علی. ڈر نہیں سکتا، خوف زدہ نہیں ہو سکتا، بات چھپا نہیں سکتا. براق پر بلا، براق پر اظہار، ہر بات کا اظہار کر سکتا ہے. جو ہر بات ہر چوک پہ کھڑے ہو کے کرے، اس کرنے والے کو علی. دل سے مانا تھا اس لیے سب میں. چلو یار چھوڑو باتیں، اگلی بات فتح کا مسئلہ. کس کا مسئلہ ہے؟ یہ فتح کا مسئلہ ہے. باقی باتیں صحیح ہیں، فتح کا مسئلہ ہے. نہیں دیا تھا، میں نے کہا نہیں دیا تھا، کہتے نہیں دیا تھا. میں نے کہا واپس کر دیا تھا، کہ واپس کر دیا تھا. ایک آدمی سوال کرنے لگا کہ فاطمہ جس کے پاس آئے اور اس کو واپس کر دے وہ کون ہے؟ فاطمہ جس کے پاس آئے اور وہ اسے واپس کر دے وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ نبی ہے. وہ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا فاطمہ آئی تھی، فاطمہ علی نے بھیجی تھی، علی نے بھیجی تھی. اور آ کر کہا تھا آقا ابا جی مجھے غلام چاہیے، کنیز چاہیے، خادمہ چاہیے. حضور نے دیا تھا؟ دیا تھا؟ فرمایا الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، یہ غلام سے بہتر ہے. نبی کے پاس غلام تھے، خادمہ تھی، کنیز آئے ہوئے تھے، دے سکتے تھے. فاطمہ کا حق تھا نہیں تھا؟ نہیں دیا. لگاؤ فتویٰ، لگاؤ فتویٰ، کرو بات. فاطمہ آئے اور کوئی واپس کر دے وہ کون ہے؟ میں نے کہا نبی ہے. ایک جگہ نبی نے فاطمہ کو کہہ کر واپس کر دیا یہ پڑھو، اور دوسری جگہ ابو بکر نے حدیث پڑھ کر واپس کیا کہ یہ پڑھو. لڑتے کیوں؟ جگڑتے کیوں؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تکلیف تمہیں کیا؟ وہ چلی گئی تھی، پہلے تو آئی نہیں. چلو تمہاری بات کرو، چلی گئی. کہا بولی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، بولے کیا؟ توجہ. تم اگر کہتے ہو بزیدوں کے مسئلہ تھا اور بڑا مسئلہ تھا اور ناراض تھی اور ظلم ہو گیا تھا اور غلط ہو گیا تھا اور حق نہیں دیا تھا اور واپس کر دیا تھا اور غضب کر دیا تھا اور نعوذ باللہ فاسق ہو گئے تھے، نعوذ باللہ ظالم ہو گئے تھے، تمہیں یہ پتہ ہے علی کو پتہ نہیں تھا، حسن کو پتہ نہیں تھا، حسین کو پتہ نہیں تھا. بیوی کا حق غصب ہو جائے، بیوی کو واپس کر دیا جائے، دروازے پہ آگ لگا دی جائے، حمل ضائع کر دیا جائے، اور پھر بھی شوہر اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھے، ہو سکتا ہے؟
تیری مسجد کا امام تیری بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ کیوں تو بہادر علی بہادر نہیں ہے؟ تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے اور پھر تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کیا تو بہادر ہے؟ حسن حسین بہادر نہیں ہے؟ وہ کھڑے نہ ہو جاتے تو کہتا ہے علی مشکل کشا ہے، اس نے تلوار اٹھائی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا پھاڑتے ہوئے زمین پر گئے۔ اللہ نے جبریل سے کہا ہاتھ روک، ہاتھ روک، جلدی کر ورنہ عرش گرنے والا ہے۔ ایک طرف اتنا بہادر بتایا، دوسری طرف یہ بتایا کہ بیوی کا حق نہیں ملا اور بولے ہی نہیں۔ علی کا نہ بولنا بتاتا ہے حق تھا ہی نہیں، مسئلہ کوئی تھا ہی نہیں۔ کہتے ہم دلیل دیں گے، میں نے کہا میں دلیل میں علی کو لاؤں گا، علی کو، حسن کو لاؤں گا، حسین کو لاؤں گا، خاندان کو لاؤں گا، قوم کو لاؤں گا، قبیلے کو لاؤں گا، اہل بیت کو لاؤں گا، ان کے افکارات لاؤں گا، خیالات لاؤں گا، ائمہ کو لاؤں گا، ائمہ کو۔ انہیں چھوڑی اگلے اماموں پہ آجئے، کوئی امام بتاؤ جس نے کہا ہو میں ابو بکر کو نہیں مانتا۔ علی نے مان لیا، حسن نے مان لیا، حسین نے مان لیا۔ کتنے سال نمازیں پڑھی؟ نا کتنے سال نمازیں پڑھی؟ 2 سال۔ 17 نمازیں تو نبی کی زندگی میں پڑھی۔ اس کے بعد جب خلیفہ بن گئے، خلیفہ بننے کا معنی نہیں، اور حضرت علی جناب ابو بکر صدیق کی حکومت میں قاضی القضاء ہیں۔ کیا ہے؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ۔ کون ہے؟ مدینہ منورہ کے قاضی القضاء کون ہے؟ بی بی کو حق نہیں ملا، قاضی کو یہ خود ہے۔ سمجھتے کیوں نہیں بات؟ کیا قاضی نے خلیفہ کو اپنے دربار میں نہیں بلا لیا تھا؟ کیا عمر قاضی کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے؟ اگر یہ مقدمہ تھا تو قاضی القضاء نے اس مقدمے کو لیا کیوں نہیں؟ از خود نوٹس ہے یہ نہیں ہے؟ چیف جسٹس افتخار چودھری از خود نوٹس لے سکتا ہے، تم نے کیا سمجھا ہے علی نہیں لے سکتا؟ کیوں نہیں لیا؟ مسئلہ نہیں تھا۔ اس واقعے کو نشانہ بنا کر ابو بکر کی توہین کرنے والوں، تمہاری توہین کا دروازہ بند ہوگا۔ اب کسی کو ہم صحابہ پہ بھونکنے، میں ارباب اقتدار سے آخری بات کرنے لگا ہوں۔ ارباب اقتدار قانون بناؤ، ضابطہ بناؤ، گستاخوں کو گرفتار کرو۔ گولی مارنا دہشت گردی ہے، بم مارنا دہشت گردی ہے، دھماکہ کرنا دہشت گردی ہے، گستاخی کرنا، صدیق کو کافر کہنا اس سے بڑی دہشت گردی ہے۔ ان دہشت گردوں کو، ان کے سہولت کاروں کو، ان تخریب کاروں کو گرفتار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، لیکن یوں نہیں ہوگا۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی؟ کرو گے؟ مسجد مسجد حلقے بناؤ گے، صحابہ کی تعریف گلی گلی کرو گے۔ 5 فروری 22 جمادی الثانی صرف 4 دن رہ گئے۔ جمعۃ المبارک ہر گھر سے نکلتے ہوئے افراد، بنتا ہوا طوفان، چلتے ہوئے لوگ سمندر اور دریا کی صورت میں لسبیلا پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے؟ سب آؤ گے نہیں آؤ گے؟ سچ بتاؤ آؤ گے نہیں آؤ گے؟ اور بھی ساتھ لاؤ گے نہیں لاؤ گے؟ آپ بتاؤ گے 5 فروری کو آپ بتاؤ گے یہ شہر صدیق کے گستاخوں کا نہیں، صدیق کے غداروں کا نہیں، بلکہ صدیق کے عاشقوں کا ہے۔ یہ بتاؤ گے؟ گاڑیاں لے کر آؤ گے، قافلے لے کر آؤ گے، آج سے محنت کرو گے، ہر شخص محنت کرے گا، اور کیا نعرہ لگاتے ہوئے آؤ گے؟ کیا نعرہ لگاؤ گے؟ توجہ توجہ توجہ، خاموشی سے سنو۔ واہ صحابہ واہ نعرہ صوفیانہ نہیں ہے، خانقاہی نہیں ہے، مجاہدانہ نعرہ ہے، میدانی نعرہ ہے۔ اس نعرے کو لگانے سے پہلے اپنے وجود میں گرمی اور حرارت کو محسوس کرو، پھر اپنے دل کے اندر اصحاب رسول کی محبت کو لبریز
دل کو اس سے لبریز کرو، مزین کرو، سجاؤ۔ ابو بکر، عمر، عثمان علی کے صدیق کے لیے، صدیق کے دشمن کے لیے بغض پیدا کرو، اور بغض پیدا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھانے کے بعد انگلیاں بند کر کے مکہ بناؤ، اور مکہ بنا کر کہو واہ صحابہ، 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 واہ صحابہ۔ یہ نعرہ لگاتے آؤ گے، مضبوط آؤ گے، پرامن آؤ گے، پرعزم آؤ گے، پرعزم آؤ گے، پرفکر آؤ گے، مؤثر آؤ گے، سب آؤ گے، سبھی آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ